قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ ہم نہ کہتے تھے غزوہ ہند کی ابتدا بالکل پاس ہے اور غزوہ ہند کے دروازے پر دستخط کوئی اور نہیں خود بھارت ہی دے گا، تو جناب بس ایسا ہی کچھ مودی چائے والے نے افغان جنگ میں چھلانگ مار کر دیا ہے۔ مودی نے ایک ایسی جنگجو اسلامی فورس سے پنگا لے لیا جس کے ساتھ برسوں لڑنے کے بعد روس کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ امریکہ جیسی سپر پاور کو ان اسلامی جنگجوؤں سے بچنے کے لیے پاکستان کے پاؤں پکڑنے پڑے، تو پھر آپ سوچیں کیسے وہ بھارتی سورما جن کے کمانڈر نے پاکستان کے کشمیریوں سے گھونسے کھائے، جن بھارتی سورماؤں کا لاتیں گھونسے مار مار کر چینی فوجیوں نے منہ سجا دیے تھے، تو پھر اللہ اکبر کے نعرے لگانے والی ان اسلامی جنگجو فورسز کا کیسے یہ بھارتی سورما مقابلہ کر سکتے ہیں؟ دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں کون سی بڑی تبدیلی آنے والی ہے، کیونکہ پاک فوج اس وقت ہائی الرٹ پر ہے۔ افغان جنگجوؤں کا اگلا لائے عمل کیا ہے؟ کیوں بھارتی فورسز اور مودی کے پیروں تلے زمین نکل چکی ہے؟ کیا واقعی افغان جنگجو اسلامی فورسز افغانستان کو امریکہ نیٹو فورسز کے ساتھ ساتھ بھارتی فورسز کا بھی قبرستان بنانے لگے ہیں؟ تازہ ترین اطلاعات میں کون سا بڑا دھماکہ ہو چکا؟ آئیے ویڈیو کی انتہائی اہم تفصیلات کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ ایک طرف امریکہ 20 سال بعد افغانستان چھوڑنے کی باتیں کر رہا ہے اور دوسری طرف اسی فوج کا جنرل پوری دنیا میں یہ شور مچاتا پھر رہا ہے، دنیا کو خبردار کرتا آ رہا ہے کہ داعش اور القاعدہ جیسے گروپوں کے دہشت گردوں کا دوبارہ منظم ہونا پاکستان کے لیے سب سے بڑی تشویش ہوگی۔ اور میرے بھائی، ان امریکیوں سے کوئی پوچھے 20 سال افغانستان میں تم 30 ممالک کی فوج کے ساتھ موجود رہے، تو کیا تم رنگ رلیاں مناتے آئے ہو؟ یہاں جو آج پوری دنیا میں یہ کہتے پھر رہے ہو کہ اگر ہم افغانستان سے چلے گئے تو داعش اور القاعدہ سمیت دوسری دہشت گرد تنظیمیں ایک ہو جائیں گی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے کمانڈر جنرل مکینزی نے حالیہ پینٹاگون بریفنگ کے دوران خبردار کیا کہ افغانستان سے امریکہ کے انخلاء کے بعد القاعدہ اور داعش کے دہشت گردوں کا دوبارہ منظم ہونا سب سے بڑا خطرہ ہوگا، جن پر اگر دباؤ نہ رکھا گیا تو دوبارہ وجود میں آ جائیں گے، جو تمام پڑوسی ریاستوں بالخصوص پاکستان کے لیے انتہائی تشویشناک ہوگا۔ اب یہاں ایک بات کلیئر کرتا چلوں، افغان امریکہ جنگ میں پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دینے سے بالکل انکار کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہی امریکی صدر بائیڈن کافی پرجوش نظر آ رہے تھے اور انہوں نے اب کی بار مودی کو قربانی کا بکرا بنا لیا ہے، اور لگتا ہے عید سے قبل ہی مودی کی بڑی قربانی ہونے جا رہی ہے۔ مودی نے امریکہ کے کہنے پر بھارتی فورسز افغانستان میں اتارنی ہیں اور یوں وہ کابل پر اپنی حکمرانی کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، لیکن شاید افغان جنگجوؤں کو مارنا اتنا آسان نہیں بلکہ ناممکن سا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے کمانڈر جنرل مکینزی نے حالیہ پینٹاگون بریفنگ کے دوران خبردار کیا کہ افغانستان سے امریکہ کے انخلاء کے بعد القاعدہ اور داعش کے دہشت گردوں کا دوبارہ منظم ہونا سب سے بڑا خطرہ ہوگا، جن پر اگر دباؤ نہ رکھا گیا تو دوبارہ وجود میں آ جائیں گے، جو تمام پڑوسی ریاستوں بالخصوص پاکستان کے لیے انتہائی تشویشناک ہوگا۔ سینٹ کام کے سربراہ جنرل مکینزی پاک افغان خطے میں تمام امریکی عسکری سرگرمیوں کے ذمہ دار ہیں۔ دوستو امریکہ کے مقتدر ترین جریدے نیو یارک ٹائمز نے اس بریفنگ کی خبر میں کہا تھا کہ امریکہ کے مشرق وسطی میں اعلیٰ ترین فوجی کمانڈر نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس سال 11 ستمبر تک افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلاء کے بعد امریکہ کی فوج کے لیے افغانستان میں القاعدہ جیسے دہشت گردی کے خطروں پر نظر رکھنا اور ان کا تدارک کرنا انتہائی مشکل ہوگا۔ جنرل مکینزی نے کہا کہ خطے میں تمام ملکوں کے مفاد میں ہے جنرل مکینزی نے کہا کہ خطے کے تمام ملکوں کے مفاد میں ہے کہ افغانستان میں استحکام ہو اور شدت پسند گروہوں القاعدہ اور نام نہاد دولت اسلامیہ کو جگہ نہ دی جائے۔ جنرل مکینزی نے کہا کہ ان کے خیال میں امریکی اور نیٹو افواج کے افغانستان سے نکل جانے کے بعد اگر دباؤ برقرار نہ رکھا گیا تو القاعدہ اور دولت اسلامیہ افغانستان میں دوبارہ منظم ہو سکتی ہیں۔ سینٹرل کمانڈ کے سربراہ نے مزید کہا کہ طالبان نے بھی یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ان تنظیموں کو افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے کہا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر طالبان مستقبل میں افغان حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں تو وہ اپنے وعدے کی پاسداری کریں گے۔ ابھی ہم یہ نہیں جانتے
کہ افغان حکومت کی شکل کیا ہوگی، کیونکہ طالبان نے افغانستان کے امن مذاکرات میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا ہے اور یہ مذاکرات عارضی طور پر تعطل کا شکار ہو چکے ہیں۔ پریس کانفرنس کے دوران برطانوی خبررساں ادارے کے نمائندے نے جنرل مکینزی کے گزشتہ بیان کا حوالہ دیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کے فی الوقت افغانستان کے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ فوجی اڈوں کے بارے میں کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ دوستو، امریکہ افغانستان کو بھارت کے حوالے کر کے جانا چاہتا ہے، جو امریکہ کے ساتھ ساتھ مودی کی بہت بڑی بھول ہے، کیونکہ افغان جنگجوؤں نے اشرف غنی کو نہیں چھوڑا تو پھر یہ بھارتی سورما کیا چیز ہیں۔ افغان طالبان کے رہنما نے مودی کو وارننگ دے دی ہے کہ اگر تم نے افغانستان کا امن تباہ کرنے میں امریکہ کی مدد کی تو اس کا ذمہ دار تم خود ہوگے۔ دفاعی مبصرین کا کہنا ہے کہ افغان جنگجوؤں کو چھیڑ کر مودی نے اپنے خلاف نیا محاذ کھول لیا ہے۔ اب ایک طرف بھارت کو لداخ میں چین مارے گا اور دوسری طرف مقبوضہ کشمیر میں افغان جنگجو غزوہ ہند کی ابتدا کریں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو اندازہ تھا کہ حقیقی امن وہی ہوگا جو پورے ملک میں یکساں ہوگا۔ امن کے جزیرے نہیں بنائے جا سکتے۔ پاکستان نے افغان امن کے لیے آج تک پاکستان کے سپہ سالار کا کہنا تھا کہ پاکستان نے افغان امن کے لیے آج تک بہت قربانیاں دی ہیں۔ رد الفساد ہو یا ضرب عضب، پاکستان نے ہر طرح کے آپریشن کر لیے ہیں، لیکن دوستو اب باری مودی کے بھارت کی آن پہنچی ہے۔ افغانستان میں امن کے لیے پاک فوج کے کردار کو آج دنیا قدر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ یہ درست ہے کہ میری ہمیشہ سے ذاتی رائے رہی ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے معاملات میں کم سے کم حصہ لینا چاہیے۔ ہمیں افغانستان سے کبھی نیک نامی نہیں ملی، تاہم یہ بات بھی حقیقت ہے کہ عالمی ذمہ داریوں کی وجہ سے ہم افغانستان کے امن عمل سے خود کو علیحدہ نہیں رکھ سکتے، لیکن امریکہ اور طالبان کے درمیان توازن رکھنا عملی طور پر ایک ناممکن کام تھا۔ ماضی میں بھی ہم یا تو مکمل طور پر امریکہ کی گود میں بیٹھتے رہے یا مکمل طور پر طالبان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے رہے ہیں، لیکن اس بار جنرل باجوہ نے ایک حسین توازن رکھا ہے۔ ابھی تک ہم نے امریکہ کے مفادات کا بھی خیال رکھا، لیکن ساتھ ساتھ طالبان کے اعتماد کو بھی قائم رکھا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں۔ ماضی میں بھی افغانستان کے انہی مسائل کی وجہ سے پاکستان نے کافی نقصان اٹھایا ہے، لیکن ایک امید ہے کہ جنرل باجوہ کی دانش مندی اور حکمت عملی کی وجہ سے ہم اس بار کسی نقصان سے بچ جائیں گے۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔